أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وهو أرحم الراحمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، رحمة للعالمين، محمد المصطفى. ثم الصلاة والسلام على خاتم الأولياء الكاملين، وسيد المهتدين، محمد المهدي المجتبى. ثم الصلاة والرضوان على آلهم الطاهرين وأصحابهم الراشدين أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، إلى آخره. صدق الله العظيم. سورہ توبہ آیت نمبر 36. حاضرین محترم، یہ بات ذہن نشین رہے کہ ہر قوم ملت میں سال کے 12 مہینے مقرر ہیں، اور مہینوں کے کچھ نام ہیں، اور ہر سال کا ابتدائی مہینہ بھی ہر قوم ملت میں مقرر ہے، اور اسلامی کیلنڈر میں محرم الحرام کا مقدس مہینہ اسلامی سال کے آغاز کا مہینہ ہے، اور محرم الحرام اسلامی کیلنڈر کا ابتدائی مہینہ ہونے کے ساتھ ساتھ تاریخی مقدس یادگار واقعات سے بھرپور اس ماہ مقدس میں کائنات کے ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اسلامی کیلنڈر کا ابتدائی مہینہ ہونے کے ساتھ ساتھ مقدس اور یادگار واقعات کی وجہ سے یہ مہینہ بہت ہی مقدس، متبرک اور قابل احترام ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑی تاریخی بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس
سال کے پورے 12 مہینے اس وقت سے مقرر ہیں جس دن اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کو، زمین اور آسمان کو پیدا کیا تھا. اور ان 12 مہینوں میں منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، قابل احترام ہے. اور عزت و اکرام کیسے تاریخی یادگار واقعات سے بھرپور ہیں کہ ان مہینوں کا تقدس بجا لانا اہل قرآن پر ضروری ہے. 4 مہینے حرمت والے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام اور رجب المرجب کے ہیں. تو اس طرح محرم الحرام اسلامی کیلنڈر کا پہلا اور ابتدائی مہینہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس مہینے میں وہ کون سے تاریخی یادگار مقدس ترین واقعات رونما ہوئے ہیں، ان گنت ہے، لا تعداد ہے، لیکن کچھ واقعات اور یادگار سلسلے آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا. لیکن سب سے پہلے محرم الحرام کے تعلق سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک نبی ہے. حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، اللہ کے مہینے محرم الحرام کی بزرگی بجا لاؤ، بزرگی کرو. جو شخص اس کا احترام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کرے گا اور وہ دوزخ کی آگ سے محفوظ رہے گا. تو محرم الحرام کی تعظیم، اکرام، احترام، عزت کیسے ہو، کس طرح بجا لائی جا سکتی ہے عزت، کیسے کیا جاتا ہے اس محرم الحرام کا اکرام. تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن عظیم میں جو تعلیمات اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق ہے، انہیں اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی کے جذبے کے تحت بجا لانا ہی کسی بھی مہینے کے تقدس کو بجا لانا ہے، کسی بھی دن کے تقدس کو بجا لانا ہے، کسی بھی متبرک رات کی برکت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے. تو محرم الحرام یہ مقدس مہینہ ہی واقعات اور یادگار واقعات سے بھرپور ہے. لیکن اس ماہ مقدس کا عاشورہ یعنی 10واں دن، 10ویں تاریخ، یہ تو تاریخی واقعات، کائنات کے بہت بڑے واقعات سے بھرپور ہے. اور ایسے واقعات ہیں کہ جس کے تقدس کو اسلام قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. حاضرین محترم، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے حدیث پاک رکھی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، محرم الحرام کی عزت اور اکرام کرو، بزرگی کرو. تو کیسے بزرگی بجا لائی جائے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تابعداری کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے تمام معروفات کو اختیار کرتے ہوئے ہم محرم الحرام کی بزرگی بجا لا سکتے ہیں. اور ان ساری باتوں سے جو اللہ کے رسول اور اللہ کے خلیفہ ناراض ہوتے ہیں، ناپسندیدہ قرار دیتے ہیں، اس سے بچتے ہوئے ہی ہم محرم الحرام کی عزت اور بزرگی بجا لا سکتے ہیں. محرم الحرام اور بطور خاص عاشورہ 10ویں محرم الحرام کو کائنات کے وہ کون سے تاریخی واقعات رونما ہوتے ہیں، ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب پہلی مرتبہ بارش فرمائی تو وہ عاشورہ کا دن تھا. اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان، عرش و فرش، کرسی، لوح و قلم، چاند اور سورج، ستارے،
کائنات کی وہ تاریخی کشتی بنائی اور یہ اعلان کر دیا، اور وہ کشتی خشکی پر بنائی گئی تھی، اور اللہ کے حکم سے آپ نے اعلان کر دیا کہ یہ کشتی اللہ کے معجزات میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ جو کوئی بندہ، جو کوئی ذی روح اس کشتی میں سوار ہو جائے گا وہی نجات پائے گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہونے والے 80 سے لگ بھگ 80 کے قریب جو افراد تھے، اور جس دن انہیں نجات ملی وہ عاشورہ کا دن تھا۔ ان کی بیوی اور ان کا بیٹا خلاف ورزی کی، سرکشی کو اختیار کیا اور ہلاک ہوا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو ان کی قوم نے آرے سے کاٹ کر ان کے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت سے حضرت ادریس علیہ السلام کو جب آسمان پر اٹھا لیا تو وہ عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر تو دنیا میں مشہور ہے، صبر ایوبی۔ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے لاعلاج مرض میں مبتلا کیا اور آپ اس مرض میں نہ صرف صبر کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ یہ مرض، یہ بیماری، یہ عارضہ مجھے مرتبہ دلانے والا ہے، رتبہ دلانے والا ہے، اللہ کا دیدار کرانے والا ہے، تو آپ نے پوری خوش دلی کے ساتھ جب اس طرح کی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا اظہار کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مہربان ہوا اور آپ کو اس لاعلاج مرض سے شفا عطا فرمائی، تو وہ دن بھی عاشورہ کا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر مچھلی کے نگل لینے کے بعد مچھلی کے پیٹ سے زندہ سلامت جب باہر نکالا تو وہ عاشورہ کا دن تھا، یعنی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ۔ اس اعتبار سے محرم الحرام کے عاشورہ کے دن کو کائنات انسانی کے تاریخی واقعات سے معمول کر دیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے لاتعداد امتحانوں سے گزرے، سینکڑوں امتحانوں سے گزرے ہیں، اور ایک امتحان یہ تھا کہ نمرود نے آپ کے لیے ایک ایسی دہکتی ہوئی آگ کئی مہینوں سے تیار کی تھی، اور اس آگ میں، دہکتی ہوئی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اچانک جھونک دیا، تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ کی مرضی کے تابع ہو گئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے خلیل سے خوش ہو کر اس دہکتی ہوئی آگ کو بلند بنا دیا اور ٹھنڈی کر دیا، تو وہ بھی عاشورہ تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند دلبند یوسف علیہ السلام کے کھو جانے پر روتے رہے، مہینوں برسوں روتے رہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے میرے بھائیوں کی سازشوں کے نتیجے میں حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد بزرگوار سے بچھڑے ہوئے رہے، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے والد بزرگوار یعقوب علیہ السلام سے ملا دیا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس عرصے میں جو آپ کی بینائی روتے روتے سلب ہو گئی تھی، بینائی جا چکی تھی، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جب بینائی عطا کی تو عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے میرے بھائیوں کی سازشوں کے نتیجے میں کنویں میں پھینک دیے گئے، اور بھائی خوش تھے کہ ان کا بھائی ڈوب گیا ہے اور ہلاک ہو گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی کرامت سے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں کئی دن تک زندہ سلامت رکھا، اور اس کے بعد جب کنویں کے باہر نکالا تو وہ دن بھی عاشورہ کا تھا۔ حاضرین محترم، یہ بات ذہن نشین رہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ ملعون شیطان ہے۔ شیطان کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو ملعون قرار دیا ہے، مخلوق کے پاس سب سے زیادہ ملعون اور ملعون اگر کوئی ہوا ہے تو وہ ہے فرعون
فرعون جو ربوبیت کا دعویٰ کیا تھا، خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور برسا برس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کو ہلاک کرنے کی سازش کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہلاک کرنے کے سلسلے میں اس زمن میں سینکڑوں لاتعداد معصوم بچوں کو ذبح کیا۔ برسا برس تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈھیل کی ڈوری لمبی کر دی فرعون کے لیے، اور فرعون حکومت بھی کرتا رہا، اپنا دبدبہ دنیا میں پھیلاتا رہا، لوگوں کو مرعوب کرتا رہا، جھکاتا رہا، اپنے سامنے سجدہ کراتا رہا، سب کچھ کیا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ بغتتاً اچانک کی پکڑ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی متبعین کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی، اور فرعون کو اچانک پانی میں ڈبو کر ہلاک کر دیا۔ تو وہ دن کی عاشورہ کا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو تسلیم سے ایک گناہ سرزد ہو گیا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی جناب اقدس میں گڑ گڑاتے رہے، مغفرت طلبی کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت طلبی کو قبول کیا، تو وہ بھی دن عاشورہ کا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت، حکومت، نبوت سب کچھ وسیع تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی سلطنت، اتنی بڑی دولت عطا کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ چرند پرند کی بولیوں سے بھی آپ کو آشنا کیا تھا، واقف کرا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے وسیع سلطنت اور حکومت اور بے مثال جو دولت عطا کی تھی، وہ بھی دن عاشورہ کا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کر اللہ تعالیٰ نے بن باپ کے جب پیدا کیا تھا، تو وہ بھی دن عاشورہ کا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سازش کے طور پر جب ہلاک کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ ان کا ہم شکل دنیا میں اتار دیا اور انہیں آسمان پر اٹھا لیا، تو وہ بھی دن عاشورہ کا تھا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم صحیح احادیث کی روشنی میں قیامت کے قریب اس دنیا میں نزول فرمائے گی۔ الغرض جب قیامت بھی انشاءاللہ العزیز آئے گی، تو وہ بھی دن عاشورہ کا ہوگا۔ سیدنا حسین ابن علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، تو وہ بھی دن عاشورہ کا تھا۔ اور 2000 سے زائد انبیاء کرام کی پیدائش ہوتی ہے عاشورہ کے دن۔ 2000 سے زائد انبیاء کرام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیغمبری جب عطا کرتے ہیں، تو وہ بھی دن عاشورہ کا ہوتا ہے۔ اور 2000 سے زائد انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ مغفرت عطا کرتے ہیں، ان کی دعا قبول ہوتی ہے، تو وہ بھی دن عاشورہ کا ہوتا ہے۔ یعنی 10ویں محرم الحرام کئی اعتبار سے یادگار واقعات کی وجہ سے اسلامی کیلنڈر میں بہت اہم ترین دن، اسی لیے اس دن روزہ رکھنے کی بات احادیث میں آئی ہے۔ جب حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت کرتے ہوئے مدینہ طیبہ آئے، اور مدینہ طیبہ میں آپ نے عاشورہ کے دن اہل کتاب یہود کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، تو سوال کیا کہ تم روزہ کیوں رکھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع میں انہیں توریت عطا کی گئی تھی عاشورہ کے دن، اور اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوا تھا، کلیم اللہ کا درجہ عطا کرا تھا عاشورہ کے دن، اس فضیلت کے مد نظر ہم روزہ رکھتے تھے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کے زیادہ حقدار ہم ہیں، اس لیے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کما کو تصدیق کرتے ہیں، ان کے
میلاد مبارک کے مطابق کہ یوم خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے وقت ہی سال کے 12 مہینے مقرر کر دیے تھے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں، اور ان حرمت والے مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ محرم الحرام کا ہے، دوسرا مہینہ رجب المرجب کا ہے، اور تیسرا مہینہ ذوالقعدہ، اور چوتھا مہینہ ذوالحجہ کا ہے۔ تو اس اعتبار سے محرم الحرام کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے، اور محرم الحرام میں عاشورہ کے دن کو فضیلت حاصل ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے عاشورہ کے دن کو ایک نئی جہت عطا کی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باطل سے ٹکرا کر حق کی تائید میں جو تاریخی شہادت حاصل کی ہے، اس کی وجہ سے بھی عاشورہ کے دن کو بہت بڑی فضیلت حاصل ہو گئی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے شہید کیا؟ تو اسلامی تاریخ کا ہمیشہ یہ سیاہ باب رہا کہ اسلام کو جتنا مسلمان اور اندرونی مسلمانوں نے نقصان پہنچایا ہے اور کسی نے نہیں، اللہ کے رسول کے چہیتے نواسے کو شہید کرنے والے کوئی اور نہیں، حضرت معاویہ کا بیٹا ہے یزید، حضرت معاویہ کا بیٹا ہے، اور حضرت معاویہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو شہید ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں انہیں مردہ مت کہو، وہ تو زندہ ہے، بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ کیسے زندہ ہے اس کا تمہیں شعور نہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشورہ کے دن شہید ہو رہے ہیں۔ شہید ہونے سے پہلے چونکہ آپ اللہ کے رسول کے چہیتے نواسے ہیں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب کچھ اللہ کے رسول کی روش کے مطابق ہے۔ اس گود میں آپ نے کھیلا ہے جس گود میں ملائکہ آنے کی تمنا کرتے ہیں، اس گود میں آپ نے آنکھ کھولی ہے جس گود میں سر رکھنے کی جبرائیل تمنا کرتے ہیں۔ اس چہیتے نواسے کو ہلاک کرنے والے ذرا دیکھیں اس چہیتے نواسے کا عمل 10 محرم الحرام کو کیا ہے۔ معصوم سے فرزند کو ہلاک کر دیا گیا، امام زین العابدین کو جب آپ کے معصوم بچے کو ہلاک کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھئے کہ جنگ کا رخ اب کیسا ہے، اب مجھے بھی یہ لوگ شہید کرنے والے ہیں، لہذا میں حقوق العباد کی ادائیگی کروں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جیسے ماحول میں دیکھیے آپ انسان کے آواز سلامت نہیں رہتے ہیں، اور جنگ میں بہت ساری باتیں جائز ہو جاتی ہیں، لیکن اعلیٰ لوگوں کی روش بھی اعلیٰ ہوتی ہے، ان کا کردار بھی اعلیٰ ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ کے رسول کے چہیتے نواسے ہیں، شہادت سے قبل اپنے اہل خانہ میں جاتے ہیں، جن خیموں میں ان کے معصوم گھر والے تھے ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو میرا جو بھی جانے میں خطا قصور ہوئی ہے، کبھی زیادتی ہوئی ہے، میں اس کی معافی چاہتا ہوں۔ آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے، خاکسار سمجھتا ہے، اور آدمی جتنا ذلیل اور سرکش ہوتا ہے، بے دین ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف زندگی بسر کرتا ہے، تو اپنے آپ کو سب سے بڑا راجا سمجھتا ہے، سب سے بڑا شہنشاہ سمجھتا ہے۔
سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار کیا ہے، آپ کے روش کیا ہے، آپ کا اسوہ حسنہ کیا ہے؟ آپ بتا رہے ہیں دنیا کے سامنے، یہ بتا رہے ہیں کہ جنگ جیسے ماحول میں بھی انسان کو اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہے، اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے، اپنے اہل و عیال کے پاس معافی کا جب مطالبہ لے کر جاتے ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے لیے معافی چاہنے کی جگہ یہی ہے، اور اسی سنت حسین پر عمل کرنے کی سعادت صرف قوم مہدویہ پر ملی ہے۔ قوم مہدویہ میں ہمیشہ سے بزرگان دین کا یہ عمل رہا، اگرچہ کہ بندگی بنی الہ آباد خلیفہ برور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دائرے میں یہ عمل تھا کہ ہر مہینے کا چاند جب آپ دیکھتے تو دائرے میں ندا کراتے، اعلان کراتے کہ چاند جب نیا دیکھے ہو تو آپس میں گلے ملو، اگر گلے شکوے کچھ ہیں تو دور ہو جائے۔ اس طرح محبت کو بڑھانے کے لیے خلیفہ برور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل تھا، لیکن عاشورہ کے دن بطور خاص قوم مہدویہ میں بولا چلا معاف کرانے کی بات قدیم سے ہے، قیامت تک جاری رہے گی۔ لیکن اگر کوئی بھی عمل اپنی ماہیت کو، اپنی حقیقت کو کھوے تو پھر وہ عمل نہیں رہے گا، بلکہ ایک رسم رہ جائے گی، ایک ایکٹنگ ہوگی۔ نماز کو اگر لکھائے رب اللہ سے ملاقات کے لیے نہ پڑھی جائے نماز، تو پھر نماز نہیں بلکہ ایکٹنگ ہوگی۔ NTR نے بھی نماز پڑھی، چندربابو نائیڈو کی نماز پڑھتا ہے تو یہ نماز اور وہ نماز میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ نماز کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے تو بدو فیس ٹو فیس کلام کرے، اللہ کو دیکھنے یا پھر اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس جذبے کے ساتھ نماز پڑھے۔ تو الغرض حقوق کی دو قسمیں ہوتی ہیں، حقوق اللہ کے حقوق ایک، اور دوسری قسم ہے حقوق العباد، بندوں کے حقوق۔ تو بندوں کے حقوق کے تعلق سے ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے جس میں بندوں کے سارے حقوق کو اجمالی طور پر ایک جگہ جمع کر دیا گیا۔ اس حدیث شریف کو اگر ہم واقعی اس حدیث شریف پر عمل کر لیں، اس حدیث شریف پر اور فکر کریں تو یقین جانیے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق کی تلفی کے وقت قیامت کے منظر کو سامنے رکھیں گے، اللہ کے عذاب کو سامنے رکھیں گے۔ اگر اللہ کا خوف نہ ہو تو پھر اس حدیث شریف کو انسان واقعی نظر انداز کر دے گا۔ یہ جامع ترین حدیث شریف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ المسلم اخو المسلم، ایک مسلم دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، اس پر کوئی ظلم نہ کیا جائے، ولا یخذلہ، اور اس کی مدد و اعانت سے ہاتھ نہ کھینچ لیا جائے، یعنی مدد کی جائے، ولا یکذبہ، اسے جھٹلایا نہ جائے، ولا یحقرہ، اور اس کی تحقیر نہ کرے، اہانت نہ کرے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انگلی مبارک سے 3 مرتبہ اشارہ کرتے ہیں کہ التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، یعنی اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ تقوی، اللہ کا ڈر، خوف یہاں ہے، یعنی دل میں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ، کہ اتنی تھوڑی سی بات پر بھی آدمی شریر یا شر پسند کہلاتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کی تحقیر اور اہانت کرے، اس کی انسلٹ کرے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، یعنی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت۔ اب اس حدیث پاک سے اندازہ لگا لیجئے کہ کیا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت سے کھیلے؟ کیا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے مال کو حلال ذریعے سے چھیننے کی کوشش کرے؟ کیا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ناحق خون کو بہائے؟ لیکن آپ عالمی
جان بوجھ کر ٹھکرایا جا رہا ہے۔ اس حدیث پاک میں حقوق العباد کا احاطہ کر لیا گیا ہے، ساری باتوں کو عزت بیان کر کے ساری چیزوں کو بیان کر دیا گیا، ایک مسلمان کے مال کو بیان کر کے سارے مالوں کو بیان کر دیا گیا۔ لیکن آج مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آخرت کو فراموش کر دیا۔ قیامت، آخرت کا حساب و کتاب، میزان، ترازو، جنت، دوزخ، پل صراط، یہ ساری باتوں کو نظر انداز کر دیا گیا۔ بڑی شان سے سورہ فاتحہ کو پڑھ رہے ہیں کہ مالک یوم الدین۔ ارے کس یوم الدین، کس یوم الدین کا مالک ہے اللہ رب العالمین؟ ذرا سوچنا چاہیے، کتنا انصاف پسند ہے، معمولی سی بات کو بھی وہ اگنور نہیں کرنے والا ہے، ہر رتی کا حساب لے گا۔ لیکن آج دیکھ لیجئے کہ ہم اس پہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑتے ہیں۔ بحثیت مہدوی عاشورہ کے دن اٹھتے ہیں، نماز فجر کے بعد خوبصورت کپڑے پہن لیتے ہیں، خوبصورت نظر آتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن کیا ہمارا باطن، جیسا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اب تقویٰ ہونا، تقویٰ یہاں ہے، پرہیزگاری یہاں ہے، کیا ہمارے دل میں تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، یا پھر ہم رسم کے طور پر کر رہے ہیں؟ رسم کے طور پر نہیں، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قیامت کے دن کی رسوائی سے بچنا ہے، وہاں کی ذلت سے بچنا ہے، کسی کے حقوق تلف کر دیے ہیں تو پہلے احساس کرنا ہے۔ احساس گناہ ہی سب سے بڑی دولت ہے اور بے حسی سب سے بڑا عذاب۔ احساس گناہ جب ہوگا تو انسان کے قدم آگے بڑھیں گے اور جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کے پاس جائے گا۔ تو یہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں آگے جاؤں، میں پیش قدمی کروں، میں اقدام کروں، میں معافی چاہوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ میری بھی عزت ہے، میرا بھی کو گواہی نہیں دے گا، میرا بھی کو کچھ ہے، تو انسان ہلاک اور برباد ہو جائے گا۔ اسی لیے حدیث شریف میں آیا ہے کہ عجلوا برضاء الخصوم قبل الندامہ، دشمن کو راضی کرانے میں عجلت کرو ندامت اور شرمندگی سے قبل۔ جب قیامت کا منظر ہوگا، محشر برپا ہوگا، وہاں پر انسان چاہے گا کہ چلو جس کے ساتھ خطا قصور ہوئے ہیں جاتے ہیں اس کے پاس معافی چاہ لیں گے، وہ جگہ معافی کی نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین اپنے حقوق کو معاف کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، اور جو بندوں کے حقوق ہے کہیں گے کہ تم جس بندے کا حق تلف کیے جاؤ اس کے پاس رجوع، اور اس
یہ غفور رحیم ہے. یعنی جو گناہ خدا تعالیٰ کے ہیں، گناہ خدا تعالیٰ خود عفو خواہ کر جو گناہ اللہ تعالیٰ کے ہو گئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اختیار رکھتا ہے، غفور اور رحیم ہے، معاف کر دے. اما گناہ خلق، اب یہاں پر اصل بات امام مہدی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اما گناہ خلق، مخلوق کے گناہ، از خلق مخلوق سے ہی عفو گناہ دے، لوگوں ہی سے معافی چاہے. تو حضرت شاہ نعمت مقداد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام مہدی علیہ السلام سے اجازت لیتے ہیں اور اس کے بعد جس حبشی غلام کے بیٹے کو قتل کر دیا تھا اس کے گھر پر جاتے ہیں. اب آپ دیکھ لیجئے کہ جب حقوق العباد کی اہمیت اجاگر ہو جاتی ہے، تقوی اجاگر ہو جاتا ہے، دل منور ہو جاتا ہے، تو یہ آدمی اندیشوں کو چھوڑ گا کہ میں کس طرف قدم اٹھا رہا، موت کی طرف قدم اٹھا رہا ہوں، اس سے بھی وہ خاتمے میں نہیں لا. حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حبشی غلام کے گھر پر چلے گئے جس کے جوان بیٹے کو آپ نے قتل کر دیا تھا. تو اندیشہ تو یہ تھا کہ حبشی غلام آپ پر نکلتا اور آپ اپنے آپ کو جب سرنڈر کر رہے ہیں، سپرد کر رہے ہیں، تو وہ تلوار سے وار کر کے آپ کو ہلاک کرتا. لیکن حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی. آپ نے دیکھا کہ یہاں کی ندامت سے بدر آخرت کی ندامت ہے. تو چونکہ آپ اولین مومنین میں سے تھے، اس لیے آپ نے انکساری کے ساتھ حبشی کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا. تو حبشی نہ صرف آپ کے اس گناہ کو معاف کر دیا بلکہ حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چل کر امام مہدی علیہ السلام تسلیم کی تصدیق کر. تو بڑوں کا رویہ، بڑوں کا کردار بڑا ہوتا ہے. اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کے سامنے بتا دیا کہ عاشورہ کے دن جب کہ تلوار آپ کے سر پر لٹک رہی ہے، شہادت ہونے والی ہے، لیکن آپ حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے اتنا سنجیدہ ہے کہ خیمے میں گئے، افراد خاندان کے پاس اپنے آپ کو ان کے سارے کے ساتھ پیش کیا، معافی چاہی. تو یہ عاشورہ کے دن ہم جو بھی کر رہے ہیں، پورا جائزہ لے کر کریں، اخلاص کے ساتھ کریں، مخلصانہ طور پر کریں، رسم کے طور پر نہیں. اس سے بہتر ہے کہ رضائیں اڑ کر سو جائے گھر میں. ایکٹنگ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. ذرہ چھوٹی چونٹی کو کہتے ہیں، چونٹی میں بھی سب سے چھوٹی، یعنی حشرات الارض میں چونٹی سب سے چھوٹی مخلوق ہے، اس میں بھی سب سے چھوٹی چونٹی. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. جو کوئی رتی برابر تھوڑا سا عمل بھی خیر کا لائے، یرا اللہ دیکھ رہا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور جو کوئی شر کا کام، گناہ کا کام، برائی کا کام رتی برابر بھی کر رہا ہے تو اسے بھی اللہ دیکھ رہا. تو عاشورہ کے دن بولا چلا معاف کرانے کے لیے نکلنا یقیناً مردانگی کا کام ہے اور اخلاص کے ساتھ نکلنا چاہیے. انسان کو یہ نہیں دیکھنا کہ صرف عاشورہ کے دن کے انتظار میں رہے. اسلام کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی گناہ سبق ہو جائے اور اس گناہ کو ریئلائز کر لے، احساس ہو جائے، تو 3 دن کے اندر ہی پورے اخلاص کے ساتھ جس کے حقوق ادا ہوئے ہیں، اگر اللہ کے حقوق کی خلاف ورزی بھی ہے تو اللہ سے معافی چاہ لے، بندوں کے حقوق کی تلفی بھی ہے تو بندوں سے معافی چاہ لے. تو یہ اسلام کا صحیح طریقہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں قوم مہدویہ میں جو عمل در عادت قدیم ہے، عاشورہ کے دن جو بولا چلا معاف کرایا جاتا ہے، اس کے دن دعا اخلاص رکھے. آدمی کتنا بڑا ہو جائے، رتبے میں، مرتبے میں، علم میں، زکات میں کچھ نہیں ہوتا. جیسا کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، خواہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے عیش میں خوف خدا نہ. عیش مل گئی، خدا کی یاد کو چھوڑ دیا.
تیش میں آ گیا، آخرت کے خوف کو چھوڑ دیا، آخرت کی جوابدہی کو چھوڑ دیا۔ تو یہ عاشوراء کے دن کی اہمیت و فضیلت کو یادگار اور مقدس ترین واقعات سے معمور عاشوراء کے دن روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، اخلاص کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے، اہل خانہ پر خرچ کرنا چاہیے، فقراء مساکین پر خرچ کرنا چاہیے، اور اللہ کے نام پر خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کو اخلاق الہی سے مزین کرنے کا تہیہ کرنا چاہیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسوے حسنات کو پیش نظر رکھ کر اگر کسی سے خطا ہو گئی ہے، کسی کے حقوق تلف ہو گئے ہیں، تو قدم آگے بڑھاتے ہوئے یہ دیکھنا ہے کہ قیامت کے دن کی شرمندگی بہت بڑی شرمندگی ہوتی ہے، قیامت کی رسوائی ہی سب سے بڑی رسوائی ہے، اور یہ دنیا کی بے عزتی تو عارضی ہے۔ تو انسان کو جائزہ لیتے ہوئے عمل کرنا ہے۔ یقیناً خون میں دریا میں معاشرہ کا معاف کرانے کا عمل ایک بزرگان دین کی طرف سے بہت بڑا عطیہ ہے، تحفہ ہے، ایک ایسا بہترین عمل ہے کہ ہم اس پر صدقے دلی کے ساتھ عمل کرتے ہیں تو یقیناً دلوں کی قدورتیں دور ہوتی ہیں۔ رسمی نہیں، ایکٹنگ کے طور پر نہیں، بلکہ پورے اخلاص کے ساتھ، اور اس کے بعد اگلی زندگی میں اپنا رویہ، اپنا بیہیویئر ایسا ہونا چاہیے کہ ذرا بھی شک نہ ہو، اور ہمارا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے جذبے کے ساتھ ہو۔ ایک مرتبہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام و تسلیم سے کسی نے سوال کیا کہ یزید پر لعنت اور ملامت کرنا کیسے؟ یزید پر لعنت ملامت کرنا کیسے ہے؟ تو امامنا مہدی علیہ السلام بڑی پتے کی بات ارشاد فرمائی کہ یزید پر لعنت ملامت کر کے تو اپنا وقت کیوں برباد کرتے ہو، ٹائم کیوں برباد کرتے ہو؟ یزید کو جس چیز نے ہلاک کیا اس پر ملامت کرو، یزید کو اس کے نفس نے، اس کی خواہشات نفس نے گمراہی پر ڈال دیا تھا، لہذا اپنی نفس پر ملامت کرو۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا، اپنی ذات کو پہچانا اور خدا کو پہچانا۔ تو ہمیں پہچاننا ہے کہ ہم کیا ہیں، ہماری تخلیق کیوں بھی ہے، ہمارے پر حقوق کیا ہے، اللہ کے حقوق کیا ہے، بندوں کے حقوق کیا ہے۔ نادانی میں، ناخواستگی میں کسی کے حقوق تلف ہونا الگ بات ہے، دانستگی میں اور عمدن کسی کے حقوق تلف ہونا چاہے وہ اللہ کے ہو یا بندوں کے، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ اور دانستگی کے ساتھ حقوق تلف کرنے والا ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین